حفظ کرنے والے طلباء کے والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان طلباء کی کس طرح کی غذا ہو اور ماحول کس طرح کا ہو اور کس طرح کے اساتذہ کے ان کو سپرد کرنا چاہیے، کس عمر میں طلباء کو حفظ شروع کرنا چاہیے، اس طرح کے سوالات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ القدیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم اولیاء طلباء اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں لاک ڈاؤن میں طلباء اپنے حفظ کو کیسے یاد رکھے اس موضوع کے تحت ایک ویڈیو بنایا تھا جو بہت مقبول ہوا، لوگوں نے اس کو بہت سراہا اور بہت سارے قریبی احباب نے یہ خواہش کی کہ طلباء حفظ کے والدین کا طلباء حفظ کے ساتھ اور حفظ میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے، اس موضوع پر بھی ایک رہنمایانہ ویڈیو بنائی جائے۔ تو چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چند تجاویز اور چند مشوروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو چونکہ یہ ویڈیو فضائل اور اہمیت پر نہیں ہے بلکہ یہ مشوروں پر ہے، میں مختصراً عرض کر دوں کہ اگر آپ کے گھر سے آپ کی اولاد میں یا پھر آپ کے کسی بھی رشتہ دار کا کوئی بھی بچہ یا پھر بچی حفظ شروع کر رہی ہو تو اولاً اس کے والدین کی، اس کے سرپرستوں کی نیت درست ہونا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو اس کا اثر اس کام پر پڑے گا اور اس کا بدلہ، اس کا نیکی اور ثواب کا معاملہ وہ اس نیت کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی ماڈرن ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کروا سک رہا ہے اور اس کی اتنی سکت نہیں ہے، مالی استعداد نہیں ہے، اس بنا پر اگر وہ حفظ کروا رہا ہے تو یہ انتہائی خراب بات ہے۔ اس کی نیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہونا چاہیے اور خدمت دین ہونی چاہیے۔ اگر اس نیت کے تحت وہ حفظ شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور بہت ساری اس کے ساتھ جو ہے نا مدد اللہ تعالیٰ کی شامل حال رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین جو ہے اس کے بہت بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں۔ آئیڈیل کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کر سیکھتی ہے۔ اگر کسی کا گھرانہ عالمانہ یا حافظوں کا گھرانہ ہے تو ان کو دوسرے گھرانوں کی بنسبت زیادہ آسانی ہوتی ہے، چونکہ ان کا گھر کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے وہ اولاد اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے بہت جلدی اور بہت اچھے سے سیکھتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کسی بھی فرد کے والدین اس کے بہترین موٹیویٹر ہوتے ہیں، یعنی ابھارنا، ترغیب دینا، شوق دلانا۔ بچہ کسی اور کو دیکھ کر اتنا نہیں سیکھتا جتنا والدین کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ والدین کی اس کی ہمت افزائی جو ہوتی ہے وہ دوسروں کی بنسبت بہت زیادہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے ان کی غذا کا بڑا اہم معاملہ ہے، اس کی ذہنی یادداشت، اس کا حافظہ اور اس کا قوت حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کمزور جسم میں کمزور ذہن پلتا ہے۔ اگر اس کی غذا نہیں ہوئی، اس کو جتنی غذائیت چاہیے اگر اتنی نہیں مل سکی تو وہ بچہ کمزور ہوتا ہے، اور کمزور بچے کے ذہن میں حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایسے کئی تجربات ہم نے دیکھے ہیں کہ گھر کا ماحول انتہائی تنگ دست ہے، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے، باوجود جس کے ان کے گھر کے سارے یا پھر کوئی بھی طالب علم بہترین کارکردگی اپنی تعلیمی میدان میں بتاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے اگر اس کو بھرپور غذائیت اگر ملتی ہے تو وہ اس کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ بھرپور غذائیت کے ساتھ ساتھ غذا کا حلال ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اکل حلال کھلائے،
جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کمائی کے ذریعے سے غذا نہ کھلائیں، اس کے بہت برے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ماحول کا سازگار ہونا ہے۔ اگر 3-4 بھائی ہے، اس میں سے اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بیٹا کم از کم دین کی راہ میں ہو تاکہ وہ ان کا سامان آخرت ہو جائے، لیکن وہ بچے کے لیے دشواری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب 3-4 بھائی انتہائی ماڈرن ہیں اور بہت کچھ جو ہے وہ دنیاوی اعتبارات سے ان کے پاس بہت کچھ مال و زر ہے کہہ لیں، یا پھر بہت ماڈرن ہے، تو یہ چیز ان کے لیے، اس بچے کے لیے اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماحول کا سازگار ہونا یعنی گھر میں دینی ماحول ہونا، گانا بجانا، ٹیلی ویژن یا پھر ٹاکس وغیرہ کا، اگر تھیٹر وغیرہ کا اگر ماحول ہے تو اس کے لیے بہت دشواری ہوتی ہے۔ لہٰذا اولیاء طلبہ یعنی سرپرستوں اور بچوں کے نگران کاروں اور شعبہ حفظ میں پڑھ رہے بچوں کے والدین سے ادباً گزارش ہے کہ میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کو آپ ضرور بضرور بچوں کو مہیا کریں تاکہ ان کے لیے یہ چیزیں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض طلبہ حفظ تو شروع کر دیتے ہیں لیکن جب تقریباً 5-6 پارے ہو جائے یا پھر 10-12 پارے ہو جائے تو اب دشواریاں شروع ہوتی ہے، ان کو یاد کرنے میں دقت ہوتی ہے، وہ یاد رکھنے میں بڑی پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ صحیح طور طریقے پر اگر اس کو یاد کیا جائے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اب جہاں سے پریشانیاں شروع ہوتی ہے تو بچہ گھر والوں کے ساتھ کہنا شروع کر دیتا ہے میں حفظ نہیں کروں گا، آپ جو کہہ لیں میں اس کے علاوہ وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو والدین کے قدم وہاں پر ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ کسی بہترین حافظ قرآن سے یا پھر خود اس کے استاد کے سامنے بچے کو بٹھا کر آپ جو ہے اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو سمجھائے بجھائیں، اس کو طریقے بتلائے اور اس کو پیش آنے والی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، وہ بچہ بہت جلد اس پر آمادہ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے پیاری بات اس شعر میں کہی تھی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جس طرح ایک دانہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے بعد وہاں سے ایک درخت اگتا ہے، پھر اس کے اندر ایک گلاب، ایک پھول جو ہے نکل کر آتا ہے، تو جو اوپر آپ کو پھول دکھ رہا ہے اس کی جڑوں میں ایک دانے کی اپنی جو ہے نا فنا ہے، اس کے بعد نکل کر وہ ایک درخت نکل کر آیا ہے۔ تو کوئی چیز، کوئی عہدہ یا منصب حاصل کرنے کے لیے یا پھر اپنے اندر کوئی چیز کو شامل کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ قابل اساتذہ کے سپرد کرے۔ والدین اکثر جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے چونکہ ان تجربے کار نہیں ہوتے تو ایسے اساتذہ کے اپنے بچوں کو ایسے اساتذہ کے حوالے کر دیتے ہیں جو ابھی ابھی پڑھانا کی لائن میں آئے ہیں، ان کا حفظ ختم ہوا، ابھی پڑھانے کی لائن میں، ان کو پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہذا اب ان کی وہاں سے شروع کے 2-3 سال تقریباً بعض طلباء کے 6-7 سال جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو تجربے کار اساتذہ کے سپرد اپنے اولاد کو کریں، شعبہ حفظ کے طلباء کو کریں۔ اور 7ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ طلباء، چونکہ یہ فیلڈ جو ہے، یہ جو شعبہ ہے وہ انتہائی محنت کا ہے، اس کے اندر کام چوری یا پھر سستی کاہلی والوں کا یہ شعبہ نہیں ہوتا، ان کو بڑی محنت اور لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، مستقل ذہنی کے ساتھ اور مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اگر کبھی پریشانیاں آ جائے اور اساتذہ سختی کر دے تو والدین کی طلباء کی طرف، اپنی اولاد کی طرف سے غیر ضروری جو طرفداری ہوتی ہے وہ طلباء کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے آپ کی اولاد ہے، بالکل درست بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس کی ہر بات کو مانتے چلے جائے، اس کی ہر ضد کو پوری کرتے چلے جائے۔ میرے استاد محترم نے ایک بہترین بات اس کے متعلق فرمائی تھی۔ ان کے بستی میں ایک بچہ تھا، تو اس کا جو ہے بچپن سے معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے والدین سے کوئی بھی چیز مانگتا، اگر اس کے والدین اسے نہیں دیتے، پرووائڈ نہیں کرتے، تو بچہ فوری دیوار سے 2-4 ڈیچے ایک ساتھ لگا لیتا۔ تو اتفاق سے یہ گلی سے جا رہے تھے تو بچہ بال کھیل رہا تھا، وہ آ کے ہمارے استاد محترم کو لگا، تو انہوں نے وہ گیند اٹھا لی، وہ بال اٹھا لیا،
اب اس کی والدہ وہاں سے ٹھہر کے کہہ رہی کہ بابا اس کو بال دے دو ورنہ ڈچے مار لے گا. تو انہوں نے کہا کہ کتنے مارے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ وہیں پر ٹھہرے رہے. بچہ ایک دو تین چار مارا. اب اس کے بعد سر میں درد شروع ہو گیا، وہ خاموش بیٹھ گیا. یہ تو ایک مثال رہی. اگر آپ اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کرتے چلے جائیں اور اس کی ہر بات کو مانتے چلے جائیں تو وہ ضدی ہو جاتے ہیں اور آپ کے نافرمانی پر اتر آتے ہیں. تو ان کے ہر بات کو نہ مانیں، آپ جذبات میں نہ بہہ جائیں، بلکہ مشورہ کرتے ہوئے، قابل لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے آپ اپنا جو بھی اگلا قدم ہو وہ اٹھائیں اور بچوں کی غیر ضروری طرفداری نہ کریں. اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض طلباء جو عام طور پہ جو میعاد ہے، ایک اوسط جو میعاد ہے وہ 3 سے 4 سال جو ہے طلباء حفظ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ 10 پاروں کے 3 میعادوں کو دیکھیں تو پہلے 10 پارے تقریباً 1.5 2 سال میں ختم ہوتے ہیں، دوسرے 10 پارے تقریباً 11 12 مہینے میں، اور تیسرے 10 پارے تقریباً 8 9 مہینے یا 10 مہینے کے اندر ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سال 10 پارے ہی ہوں. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 3 سال میں حفظ مکمل ہو جاتا، اس کے بعد وہ کر لیں گے وہ کر لیں گے فلاں فلاں. یہ بچے کی ذہنی صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ کتنا شارپ ہے، وہ کتنا ذہین ہے اور کتنا وہ یاد کر سکتا ہے، کتنا پچھلا آموختہ باقی رکھ سکتا ہے. تو والدین، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم پہلے حفظ کرائیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر جا کر اس کو دوسری علوم سکھائیں گے. تو ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کے ماحول میں تقریباً 8 9 سال، لگ بھگ جو ہے 7 8 سال تو وہ آپ کچھ اور سکھا لیں. 7 8 سال کے بعد کم از کم اس کو نازلہ کے لیے 1.5 2 سال لگ جاتا ہے. اس کے بعد جب حفظ شروع ہوتا ہے تو آپ ایک اوسطاً 4 سال کی میعاد پکڑ کر چلے، اور وہ بھی قابل اساتذہ اور تجربے کار لوگوں کی سپرد اگر کر رہے ہوں تو. ورنہ تو آپ کو کتنا وقت لگے گا یہ کوئی بھی پکی بات نہیں کہہ سکتا. تو حفظ کس عمر میں شروع کرنا چاہیے؟ تو عام طور پہ 9 10 سال کے آس پاس یا اس سے کم زیادہ شروع ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بچہ 5 6 سال کا ہے اس کو حفظ شروع کروا دیا. ایسا ضروری، میری بات کوئی قاعدے کلیہ نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو تقریباً 8 9 سال ہی گزرنے پڑے. بعض طلباء 5 6 سال میں بھی حفظ شروع کرتے ہوئے بہت بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں. میں نے بعض طلباء کو دیکھا ہے کہ ان کی ذہنی استعداد نہیں ہے، ان کو اپنے کپڑوں کا سلیقہ نہیں ہے، وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. وہ طلباء کو حفظ شروع کروا دیا گیا ہے اور ان کے اوپر سختی کی جا رہی ہے. یہ ان کے ساتھ سراسر جو ہے سختی ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہے. تو اس کی ذہنی استعداد کے مطابق، اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق دیکھتے ہوئے اس کے اسباق کو بڑھائے، اس کا حفظ شروع کرے. یہ تجربے کار اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کریں گے اور ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے تو ممکن ہے آپ کے بچے جو ہے نا زیادتی کا شکار ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اولیاء طلباء کی جو کوتاہی ہوتی ہے، سرپرستوں کی جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو لے گئے مدرسے میں شریک کروا دیا، پھر پلٹ کر سالوں سال تک، مہینوں مہینوں تک جو ہے نا اس اساتذہ سے، اس ادارے سے، اس مدرسے سے ربط پیدا نہیں کرتے. ان کی سب سے بڑی کوتاہی ہے. اولیاء طلباء کو چاہیے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے جو ہے اساتذہ سے ربط پیدا کرے، ان سے اپنی اولاد کی تعلیمی کارکردگی کے متعلق پوچھتے رہے، تاکہ اساتذہ کو بھی اس بات کا جواب دہی کا احساس رہے کہ اگر نہیں پڑھے گا یا پھر نہیں پڑھایا جائے گا تو اس کے والدین پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اور اس کے ساتھ اگر ممکن ہو تو آپ اساتذہ کو ہدیتاً کچھ پیش بھی کرتے رہے، تاکہ اس بچے کی جانب جو ہے اساتذہ کی خاص توجہ پہنچے. ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہدیتاً پیش کرنے کے بعد ہی اس طالب علم کی طرف جو ہے ان کی توجہ جائے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کے بچے کے اندر آپ بہت جلد اور بہت اچھے اثرات جو ہے نا محسوس کریں گے. اس کے بعد ایک اور بات بعض لوگوں کے ذہن میں جو گردش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ طالبات کو بھی حفظ کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے. میں اپنے طور پہ اگر مجھ سے کوئی مشورہ مانگے تو میں یہ کہوں گا کہ طالبات کو، بچیوں کو حفظ کے بجائے عالم کورس کروانا چاہیے، جبکہ بچوں کو حفظ یا پھر عالم کورس آپ کی مرضی، آپ جیسے کروانا چاہے کروا سکتے ہیں. وہ
طالبات کو یعنی بچیوں کو حفظ کروانے سے میں اس لیے منع کرتا ہوں کیونکہ وہ حفظ کرنے کے بعد باقی رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کا معاملہ آ جاتا ہے، ان کو وقت نہیں مل پاتا، اس لیے وہ حفظ کو یاد نہیں رکھ سکتی. میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ حفظ کرنا کمال نہیں ہے، حفظ کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا، اس کو یاد رکھنا کمال کی بات ہے. تو یہ جو ہے نا بچیوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اگر مجھ سے کوئی مشورہ کرے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کبھی بھی طلباء کو حفظ اور عالم کورس کرائے، اور طالبات کو جہاں تک کوشش ہو سکے آپ جو ہے ان کو عالم کورس کروانے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو اولیاء طلباء کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا حفظ ختم ہونے کے بعد جو اب تک وہ مدرسے کی نگرانی میں، اساتذہ کی نگرانی میں تھے، بہت ساری ان پر پابندیاں لگی ہوئی تھیں، جیسے لباس کی پابندی ہے، یا پھر داڑھی چہرے کی پابندی ہے، یا پھر بال کی پابندی ہے. وہ اب چونکہ مدرسے سے تکمیل حفظ کے بعد نکلتے ہیں تو اب وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اب تک تپے ہوئے تھے، اب وہ نئے نئے کام، نئے نئے شوق میں لگ جاتے ہیں. تو میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ حفظ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا حلیہ، اپنا چال چلن اتنا تبدیل کر دیا کہ کسی زاویے سے وہ حافظ قرآن نہیں معلوم ہوتے. تو یہ والدین کی سخت آزمائش اور ان کی جو ہے نا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو جب انہوں نے حفظ کروایا ہے تو حفظ جیسے ماحول میں رکھے، کم از کم وہ چہرہ اچھا بنائے رکھے، چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہی ہو اور اس کا لباس شرعی ہو، کسی نہ کسی زاویے سے وہ ایک اسلامی ماحول سے نکلنے والا بندہ معلوم ہوتا ہو. اس کے بعد جو ہے والدین کو تکمیل قرآن کی بڑی جلدی ہوتی ہے. تو سب سے اخیر بات میں یہ عرض کر دوں کہ والدین کی طرف سے اکثر شکایات موصول ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ آپ کے مدرسے میں اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ حفظ ختم نہیں کر پا رہا. تو عزیزان گرامی، اولیاء طلباء، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنے سال کے بعد اب جو بیداری ہوئی ہے، اگر وہی بیداری آپ ہر چند ماہ کے بعد آ کر پوچھتے رہتے اور اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کی کیفیت لیتے رہتے تو آج آپ کو اتنا وقت جو ہے نا بیکار جانے کا احساس نہیں ہوتا تھا. آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کے ساتھ کام لیں. ہر بچے کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ کوشش کریں کہ اس کی جتنی صلاحیت ہے اس کے اندر وہ جلد از جلد اپنا حفظ تکمیل کر سکے. اس کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں، بہت ساری جو ہے نا محنتیں کرنی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ بس حوالے کر دیے اور حفظ ہونے کے بعد جو ہے اس کو واپس لیں گے، یہ ایسے جو ہے ممکن نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ وقفے وقفے سے اپنے بچوں کی تعلیمی کارکردگی کے متعلق جانچ پڑتال کرتے رہے، اس کے متعلق معلوم کرتے رہے، جب جا کر وہ آپ کے لیے ثمر آور جو ہے نا ثابت ہوتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ سیکھا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور جو فائدہ مند ہے اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ حضرات میں جن کسی کے گھر میں کوئی بھی طالب علم حفظ سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے والدین تک اس ویڈیو کو ضرور بضرور پہنچائے. وما علینا الا البلاغ.